اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ریڈیو قطر ہے۔ اب آپ محمود احمد سے خبریں سنیے۔ ابتدا میں پیش خدمت ہیں اہم خبروں کی سرخیاں۔ اعظم و وزیر دفاع نے جمہوریہ اٹلی کے وزیر دفاع کے ساتھ ملاقات کی ہے۔ وہ اس وقت اٹلی کے دورے پر ہیں۔ سوڈان کے نامزد وزیر صحت نے ان کے ملک کے ساتھ یکجہتی اور سوڈان کے عوام کی مدد کرنے پر قطر کا شکریہ ادا کیا ہے۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے دوحہ میں ہونے والے افغان امن مذاکرات کا خیر مقدم کیا ہے۔ وزارت صحت نے کہا ہے کہ ملک کے اندر کرونا وائرس کے مزید 209 مریض صحتیاب ہو گئے ہیں، جس کے بعد شفا پانے والے افراد کی مجموعی تعداد اب 1,19,822 ہو گئی ہے۔ یہ تھیں اہم خبروں کی سرخیاں۔ لیجیے اب آپ تفصیل سے خبریں سنیے۔ نائب وزیر اعظم و وزیر مملکت برائے امور دفاع خالد بن محمد العطیہ نے جمہوریہ اٹلی کے وزیر دفاع لورینزو گورینی کے ساتھ ملاقات کی ہے۔ وہ اس وقت اٹلی کے دورے پر ہیں۔ ملاقات کے دوران ملٹری اور ڈیفنس کے شعبوں میں دونوں ملکوں کے تعلقات زیر بحث آئے اور انہیں فروغ دینے کے وسائل کے بارے میں تبادلہ خیال کیا گیا۔ بعد میں نائب وزیر اعظم اور وزیر مملکت برائے امور دفاع موگیانو میں اٹالین شپ بلڈر فنسیان تیری کا شپ یارڈ دیکھنے گئے، جہاں انہوں نے قطر کے لیے تیار کیے جانے والے بحری جہاز الزبارہ اور آف شور پیٹرول ویسل مشرب کی اناگوریشن تقریب میں شرکت کی۔ اپنے اس وزٹ کے دوران انہوں نے الزبارہ شپ کے اندرونی حصے کا معائنہ کیا اور اٹلی کی کمپنی کی فیکٹری کا فیلڈ ٹور بھی کیا۔ قطر نے نیو یارک میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے 75ویں سیشن کے دوران سب سے کم ترقی یافتہ ممالک کے ویڈیو کانفرنس ٹیکنالوجی کے ذریعے منعقد کیے گئے وزارتی اجلاس میں شرکت کی ہے۔ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے وزیر مملکت برائے امور خارجہ سلطان بن سعد المریخی نے کہا کہ ریاست قطر کو جنوری سن 2022 میں سب سے کم ترقی یافتہ ممالک سے متعلق اقوام متحدہ کی کانفرنس کی میزبانی پر فخر ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس کانفرنس کی تیاریوں کے سلسلے میں ریاست قطر ممبر ملکوں کے گروپ کی پریزیڈنسی کے ساتھ رابطے میں ہے اور کانفرنس کے انعقاد اور اسے کامیاب بنانے کے لیے ہر طرح کا تعاون کیا جائے گا۔ مذکورہ کانفرنس سن 2022 میں جنوری کی 23 تاریخ سے 27 تاریخ تک جاری رہے گی۔ امریکہ کے ایک سینئر سرکاری اہلکار نے کہا ہے کہ امریکہ امید کرتا ہے کہ قطر کو معاہدہ شمالی اوقیانوس کی تنظیم نیٹو سے باہر ایک اہم اتحادی ملک کا درجہ حاصل ہو جائے گا۔ یہ درجہ نان نیٹو ممبر ملکوں کو دفاع، تجارت اور سیکیورٹی تعاون میں فوائد فراہم کرتا ہے۔ خلیج کے معاملات سے متعلق امریکہ کے نائب معاون وزیر خارجہ ٹیموتھی لینڈر کنگ کا کہنا ہے کہ ہمیں قطر کو ایک نان نیٹو اتحادی ملک نامزد کرنے میں کامیابی حاصل ہوگی۔ یہ حیثیت حاصل ہو جانے سے کسی ملک کو امریکہ کے فوجی ساز و سامان اور ٹیکنالوجی کے حصول کے لیے ترجیح دی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ فری سرپلس میٹیریل، برآمدی عمل میں تیزی اور ٹریننگ کے لیے ترجیحی بنیاد پر تعاون بھی حاصل ہو جاتا ہے۔ قطر کی مشاورتی کونسل نے ویڈیو کانفرنس ٹیکنالوجی کے ذریعے منعقد کی گئی پہلے انٹرنیشنل ایکول پے ڈے کی تقریب میں شرکت کی ہے۔ اس تقریب کا اہتمام ایکول پے انٹرنیشنل اتحاد نے انٹرنیشنل لیبر آرگنائزیشن ILO، UN وومن اور اقتصادی تعاون اور ترقی کی تنظیم کے تعاون سے کیا تھا۔ قطر فنڈ برائے ترقی QFFD اور سوڈان کی وزارت صحت نے افہام و تفہیم کی ایک یادداشت MOU پر دستخط کیے ہیں، جس کے تحت سوڈان کے اندر ہیلتھ ایمرجنسیز کے لیے ایک منصوبے کی تیاری میں تعاون کیا جائے گا۔ سوڈان کی وزارت صحت کی جانب سے ڈاکٹر اسامہ عبدالرحیم اور سوڈان میں قطر کے سفیر عبدالرحمان بن علی القبیسی نے QFFD کی جانب سے مذکورہ MOU پر دستخط کیے۔ QFFD نے قطر کی ہلال احمر سوسائٹی QRCS کے ساتھ بھی ایک سمجھوتے پر دستخط کیے ہیں، جس کے تحت سوڈان کے اندر ایمرجنسی ہیلتھ سسٹم کو بہتر بنانے کے لیے مالی امداد مہیا کی جائے گی۔ دریں اثنا سوڈان کے نامزد وزیر صحت ڈاکٹر اسامہ عبدالرحیم نے مشکل حالات میں ان کے ملک کے ساتھ یکجہتی اور سوڈانی عوام کی مدد کرنے پر قطر کا شکریہ ادا کیا ہے۔
انہوں نے کہا کہ کرونا وائرس کی وبا اور ملک میں شدید سیلابوں کی وجہ سے سوڈان ہنگامی صورتحال سے دوچار ہے۔ انہوں نے سوڈان کی وزارت صحت اور قطر فنڈ برائے ترقی کے درمیان MOU پر دستخط کیے جانے کی تعریف کی۔ اس MOU کے تحت قطر اور سوڈان کے درمیان صحت کے شعبے سے متعلق مستقبل کے منصوبوں میں پارٹنرشپس کو فروغ حاصل ہوگا۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے دوحہ میں ہونے والے افغان امن مذاکرات کا خیر مقدم کیا ہے۔ سلامتی کونسل نے ان مذاکرات کے پہلے راؤنڈ کے لیے حکومت قطر کی جانب سے غیر معمولی سہولتیں فراہم کیے جانے کی بھی تعریف کی ہے۔ سلامتی کونسل نے ایک متفقہ بیان جاری کیا ہے جس میں کونسل کے ممبران نے افغانستان کی آزادی، خود مختاری، قومی اتحاد اور جغرافیائی سالمیت کے معاملے میں سلامتی کونسل کی اسٹرانگ کمٹمنٹ کا اعادہ کیا ہے۔ کونسل کے ممبران نے تسلیم کیا کہ افغانستان کے اندر پائیدار امن افغان گروپوں کے مابین مکمل اور جامع مذاکرات کے ذریعے ہی قائم ہو سکتا ہے۔ قطر کی وزارت صحت نے اعلان کیا ہے کہ ملک کے اندر کرونا وائرس کے 224 نئے کیسز رجسٹر کیے گئے ہیں، جن میں سے 214 مقامی افراد ہیں، جبکہ 10 کا تعلق ان لوگوں سے ہے جو حال ہی میں بیرون ملک سے دوحہ آئے ہیں۔ ان تمام لوگوں کو کوارنٹین میں رکھا گیا ہے۔ وزارت نے کرونا وائرس کے ایک مریض کے انتقال کر جانے کی بھی تصدیق کی ہے۔ اس کے علاوہ مزید 209 مریضوں کے صحت یاب ہو جانے کی بھی تصدیق کی گئی ہے، جس کے بعد شفا پانے والے افراد کی تعداد اب 1,19,822 ہو گئی ہے۔ تمام نئے مریضوں کو آئسولیشن میں رکھا گیا ہے اور انہیں ضروری طبی سہولتیں فراہم کی گئی ہیں۔ دریں اثنا متعلقہ اتھارٹیز نے 6 افراد کو حراست میں لے لیا ہے جنہوں نے ہوم کوارنٹین کی شرائط کی خلاف ورزی کی تھی۔ ان افراد کے خلاف ہیلتھ اتھارٹیز کے طریقہ کار کے مطابق قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ واضح ہے کہ صحت کی عالمی تنظیم WHO نے تمام حکومتوں کو ایک مرتبہ پھر وارننگ دی ہے کہ وہ WHO کی جانب سے ریکمینڈ کیے گئے 14 دن کے کوارنٹین پیریڈ کو کم کرنے سے اجتناب برتیں۔ یہ خبریں ریڈیو قطر سے نشر کی جا رہی ہیں۔ چین کی حکومت نے اعلان کیا ہے کہ وہ بہت جلد آبنائے تائیوان میں جنگی مشقیں شروع کرے گی۔ چین کی وزارت خارجہ کی جانب سے یہ بیان ایک ایسے وقت پر دیا گیا ہے جب امریکہ کے معاشی ترقی، توانائی اور ماحولیات کے معاون وزیر خارجہ کیتھ کرک تائیوان کے 3 روزہ دورے پر ہیں۔ گزشتہ 40 برسوں میں امریکی محکمہ خارجہ کے کسی سینئر عہدیدار کا تائیوان کا یہ پہلا دورہ ہے۔ چین کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے الزام عائد کیا ہے کہ امریکہ تائیوان کے حوالے سے مسلسل مسائل پیدا کر رہا ہے۔ ترجمان نے تائیوان کو چین کا اندرونی معاملہ قرار دیتے ہوئے کہا کہ بیجنگ حکومت کسی بھی بیرونی مداخلت کو برداشت نہیں کرے گی۔ یاد رہے کہ چین تائیوان کو اپنی سرزمین کا حصہ قرار دیتا ہے اور اسے چین میں شامل کرنا چاہتا ہے۔ ترکی کے صدر رجب طیب اردوان نے کہا ہے کہ ترکی یونان کے حکام کے ساتھ مذاکرات کے لیے تیار ہے تاکہ مشرقی بحیرہ روم کے علاقے میں گیس کی دریافت کے حوالے سے پیدا شدہ کشیدگی کو دور کیا جا سکے اور اس معاملے کا کوئی حل تلاش کیا جا سکے۔ ترکی کے صدر رجب طیب اردوان نے کل یورپی کونسل کے سربراہ چارلس مائیکل سے بھی کہا تھا کہ ترکی کی حکومت یورپی یونین کی تمام تنظیموں اور ممبر ممالک سے یہ توقع رکھتی ہے کہ وہ تمام علاقائی مسائل، خاص طور پر مشرقی بحیرہ روم کے تنازع کے معاملے میں ایک بامقصد اور مستقل موقف اپنائیں گے۔ واضح ہے کہ گزشتہ جمعرات کے روز نیٹو کے ہیڈ کوارٹرز میں ترکی اور یونان کے فوجی وفود کے درمیان ٹیکنیکل میٹنگ ہوئی تھی، جس میں بحیرہ روم کے خطے میں بڑھتی ہوئی کشیدگی کے نتیجے میں کسی قسم کے ناخوشگوار واقعے سے بچنے کے لیے غور و خوض کیا گیا تھا۔ اور بھارت کی فوج نے تسلیم کیا ہے کہ اس کے سولجرز نے رواں سال کے اوائل میں بھارت کے زیر کنٹرول کشمیر کے علاقے میں مسلح افواج کے خصوصی پاورز ایکٹ کے تحت اپنے اختیارات سے تجاوز کرتے ہوئے 3 مقامی اہم شہریوں کو ہلاک کر دیا تھا۔ آخر میں اہم خبروں کا خلاصہ ایک بار پھر سن لیجیے۔ اعظم اور وزیر دفاع نے جمہوریہ اٹلی کے وزیر دفاع کے ساتھ ملاقات کی ہے۔ وہ اس وقت اٹلی کے دورے پر ہیں۔
سوڈان کے نامزد وزیر صحت نے ان کے ملک کے ساتھ یکجہتی اور سوڈان کے عوام کی مدد کرنے پر قطر کا شکریہ ادا کیا ہے۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے دوحہ میں ہونے والے افغان امن مذاکرات کا خیر مقدم کیا ہے۔ وزارت صحت نے کہا ہے کہ ملک کے اندر کرونا وائرس کے مزید 209 مریض صحت یاب ہو گئے ہیں، جس کے بعد شفا پانے والے افراد کی مجموعی تعداد اب 1,19,822 ہو گئی ہے۔